برسوں روپوش رہنے کے بعد سامنے آنے والے مصنف سلمان رشدی کون ہیں؟ برطانوی مصنف اور ناول نگار کی کئی کتابیں بے حد کامیاب رہی ہیں۔ ان کے دوسرے ناول مڈ نائٹ چلڈرن نے 1981 میں بکر پرائز جیتا تھا، لیکن ان کا چوتھا ناول شیطانی آیات جو سن 1988 میں شائع ہوا اس کا سب سے زیادہ متنازع ناول بن گیا، جس پر بین الاقوامی سطح پر ایسے ہنگامہ آرائی ہوئی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملی تھی۔ 75 سالہ رشدی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی اور وہ اس ناول کی اشاعت کے بعد روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے اور برطانوی حکومت نے مصنف کو پولیس حفاظت میں رکھا۔ ان کی چوتھی کتاب کی اشاعت اور برطانوی پولیس کی جانب سے حفاظت میں رکھے جانے کے بعد برطانیہ اور ایران نے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے، لیکن مغربی دنیا کے مصنفین اور دانشوروں نے اس کتاب پر مسلمانوں کے رد عمل کو اظہار رائے کی آزادی کو لاحق خطرہ قرار دیا تھا۔ مصنف سلمان رشدی کی چوتھی کتاب کی اشاعت کے ایک سال بعد سن 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ناول نگار کے قتل کا فتویٰ سرکاری حکم نامہ پر جاری کیا۔ سلمان رشدی ہندوستان کے برطانیہ سے آزادی سے 2 ماہ قبل بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہیں انگلینڈ کے رگبی اسکول تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے کیمبرج کے معروف کنگز کالج میں تاریخ کے مضمون میں آنرز کی ڈگری حاصل کی اور وہ برطانوی شہری بن گئے اور انہوں نے اپنا مسلم عقیدہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے بطور ایک اداکار مختصر وقت کے لیے کام کیا، وہ کیمبرج فوٹ لائٹس میں کام کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈورٹائزنگ کاپی رائٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی پہلی لکھی گئی کتاب گرمز کی اشاعت کے بعد بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن کچھ ناقدین نے انہیں ایک اہم صلاحیت کا حاصل مصنف قرار دیا۔ سن 1988 میں ان کی وہ کتاب جس نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، شیطانی آیات شائع ہوئی۔ اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین قرار دیا۔ اس کتاب پر سب سے پہلے انڈیا نے پابندی لگائی تھی۔ پاکستان نے بھی مختلف دیگر مسلم ممالک اور جنوبی افریقہ کی طرح اس پر پابندی عائد کر دی۔ اس ناول کو کئی حلقوں میں سراہا گیا اور اس نے ناول نگاری میں وائٹ بریڈ پرائز جیتا، لیکن کتاب پر رد عمل بڑھتا گیا اور 2 ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں نے زور پکڑ لیا۔ چند مسلم ممالک نے اسے مذہب اسلام کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے کتاب میں موجود مواد پر اعتراض کیا۔ جنوری 1989 میں بریڈ فورڈ میں مسلمانوں نے رسمی طور پر کتاب کی ایک کاپی جلا دی تھی اور نیوز ایجنٹ ادارے WH کو وہاں سے اس کتاب کو رکھنے سے منع کیا، تاہم سلمان رشدی نے توہین مذہب کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے سلمان رشدی کو دی جانے والی موت کی دھمکی کی مذمت کی۔ سلمان رشدی اس وقت تک پولیس کے پہرے میں اپنی بیوی کے ساتھ روپوش رہے۔ انہوں نے کتاب کے ذریعے مسلمانوں کو ہونے والی تکلیف پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے مصنف کی موت کے لیے اپنے فتوے کو قائم رکھا۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ کتاب بہرحال اقیانوس کے دونوں کناروں پر واقع ممالک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گئی۔ مسلم ممالک کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر شدید رد عمل کے نتیجے میں ECC ممالک نے اس کتاب کی حمایت کی اور ان مظاہروں کے خلاف تمام ممالک نے عارضی طور پر تہران سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مترجم تقابلی ثقافت کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا، کو کئی بار چاقو مارا گیا اور سوکوبا یونیورسٹی میں ان کے دفتر کے باہر برآمدے میں پھینک دیا گیا۔ اس ماہ کے شروع میں اطالوی مترجم کیپری ان کے اپارٹمنٹ میں چاقو کے وار کیے گئے تھے، تاہم وہ اس حملے میں زندہ بچ گئے۔ سن 1988 میں رشدی کے خلاف سزائے موت کو ایرانی حکومت کی باضابطہ حمایت حاصل ہونے سے روک دیا گیا۔ وہ لندن 2003 میں اپنے ناول مڈ نائٹ چلڈرن کے سٹیج کے لیے ماخوذ کردہ پرفارمنس میں بھی شامل رہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں اس نے شالیمار، دی کلاؤن اور بہت ساری دی گولڈن ہاؤس اور کیوٹ نامی ناول شائع کیے۔ سلمان رشدی نے 4 بار شادی کی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ اب امریکہ میں رہتے ہیں اور ادب کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے 2007 میں انہیں نائک کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے سن 2012 میں اپنی متنازع کتاب شیطانی آیات کے بعد پیدا ہونے والے تنازعات کے متعلق ایک یادداشت بھی لکھ رکھی ہے۔